الحمد لحضرة الجلالة والنعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، خالق کائنات نے امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوانے کے لیے فرمایا، قل اے پیغمبر فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ لوگوں کو اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بغیر ہمارا یہ دعویٰ کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. دعوے کی قبولیت، ایمان کا دعویٰ، اللہ سے محبت کا دعویٰ، اس کے لیے جو دلیل ہے وہ دلیل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لیں گے. جیسا کہ رب کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کے عشق کو، صحابہ کی محبت کو اللہ نے ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے، ایمان کا معیار قرار دیا ہے، اپنی عشق اور محبت کا معیار قرار دیا ہے. حضرت گھٹ کرو یہ جڑی ریپلے آواز ہے نا ڈبہ لے کو گھٹ کرو. تو میرے دوستو بزرگوں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی جنگ کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیاریوں میں مصروف ہیں اور میں بھی تیاری کر رہا تھا، اور یہ واحد غزوہ تھا جس کے جانے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر مشکلات کے بارے میں صحابہ کو پہلے سے آگاہ فرما دیا، جبکہ اس سے پہلے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب اور مزاج یہ تھا کہ سفر کے بارے میں دنیا کو کچھ نہیں بتاتے تھے، صحابہ کو سفر کے بارے میں مکمل معلومات نہیں دیتے تھے، بس اتنا فرماتے تھے کہ میدان جہاد میں چلنا ہے، اللہ کے نام کی بلندی کے لیے چلنا ہے، تلوار کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے چلنا ہے، تیار ہو جاؤ. لیکن غزوہ تبوک ایسا موقع تھا کہ مکہ میں فصل تیار ہو گئی، کھجوریں تیار ہو گئی، اور شدید گرمی کا موسم ہے، اور ایک ماہ کی مسافت پر جا کر جنگ لڑنی ہے، ایک ماہ مسلسل سفر کرنا ہے، اور ایک ماہ حضور نے فرمایا واپسی بھی لازمی سفر ہوگا، اور کوئی پتہ نہیں ہے وہاں کیا ہوگا، کہ وہاں دشمن بہت بڑی فوج کے ساتھ جس کی کم و بیش 1,00,000 تعداد بتائی جاتی ہے، اتنی بڑی تعداد میں لشکر آ رہا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو آپ نے پہلے صحابہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا کہ خوب تیاری پکڑ لو، اور اپنے آپ کو اس مشکل گھڑی کے لیے، اس مشکل سفر کے لیے
ذہنی طور پر بھی تیار کر لیا جائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی جنگ لڑنے کے لیے تشریف لے گئے، آپ کا لشکر بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پیچھے رہ گیا، یہ سوچ کر کہ میرے پاس سواری ہے، ان کو کچھ مسافت پر جانے دو، میں پیچھے جا کر مل جاؤں گا۔ پھر آج کل ایسے کرتے کرتے ایسا وقت آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا وقت ہو گیا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کوئی بہانہ، کوئی عذر پیش کر دوں، لیکن ضمیر نے اجازت نہ دی کہ میں کیا عذر پیش کروں۔ عشق ایسی چیز ہے جو انسان کو جھوٹ نہیں بولنے دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 80 آدمی ایسا آیا، صحابہ کہتے جسے ہم منافق سمجھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنا عذر پیش کیا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب مسکراتے رہے اور ان کا عذر قبول کرتے رہے، کیونکہ وہ منافق تھے، وہ دین کے خیر خواہ نہیں تھے، وہ اندر ہی اندر دین کے دشمن تھے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اللہ کے دشمن تھے، انہیں اللہ سے محبت نہیں تھی تو دشمن تھے، تو دشمنوں کے عذر کو قبول کر دیا، کیونکہ حقیقت جانتے تھے کہ ان کا کام ہی یہی ہے، ان کا شیوا ہی یہی ہے کہ یہ ہر کام میں پیچھے رہتے ہوئے، اور جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آ کر یہ عذر پیش کرتے ہیں، بہانے پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس شاک کی باری آئی، کعب بن مالک کہتے ہیں ایک میں تھا، میرے 2 ساتھی اور تھے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحیح بات عرض کر دی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب چلے جاؤ تا حکم ثانی، جب اللہ کا دوسرا حکم آئے گا تو آپ کے بارے میں فیصلہ ہوگا، جاؤ۔ اور صحابہ سے فرمایا ان کے ساتھ بول چال بند کر دو، لین دین معاملات کو روک دو، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں کرنا، تو معاملات بھی رک گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 40 دن میرا اس طرح گزر گیا، 40 دن کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 3 حضرات کے گھر میں پیغام بھیج دو کہ ان کی بیویاں اپنے میکے چلی جائیں، ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ نہ رہیں۔ 50 دن جب 40 دن گزر گئے، ایک یہ، اور اس کے بعد غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک قاصد آیا، بازار کے اندر اس نے آواز لگائی کعب بن مالک کون ہے؟ تو کسی نے اشارہ کیا یہ جا رہے ہیں، تو وہ کعب بن مالک کے پیچھے چلتا قریب جا کھڑا ہوا، روکا، اور ابتدائی گفتگو کے بعد اس نے اپنے آنے کی منشا اور مقصد بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں، کہ مجھے غسان کے بادشاہ نے بھیجا، میں آپ کے لیے خط لایا ہوں، یہ خط پڑھی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ خط کھولا تو اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارا آقا، تمہارا سردار تم سے ناراض ہو گیا ہے اور تم سے ہر طرح کے معاملات کی پابندی لگا رکھی ہے، حالانکہ آپ تو عزت دار ہو، آپ تو باوقار ہو، اور آپ در بدر توہین ہو رہی ہے آپ کی، آپ ذلت کا سامنا کر رہے ہو، آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو آپ کی شان کے موافق پروٹوکول دیں گے۔
تو سوچئے ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہاں ہوتا، اور کہتا یہ منہ نہیں لگاتا تو کوئی گل نہیں، آگے چلتے ہیں۔ لیکن وہ سچا عاشق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والا، دل و جان سے قربان ہونے والا عاشق تھا۔ تو اس نے اس قاصد سے کہا میرے پیچھے پیچھے چل۔ چلتا گیا، بازار میں کہیں تندور تھا، آگ جل رہی تھی، آپ نے وہ خط اس میں ڈالا، فرمایا اپنے بادشاہ کو بتا دینا کہ کعب بن مالک کا یہ جواب ہے، کعب بن مالک کا یہ جواب ہے۔ 50 دن گزرے، سورۃ توبہ میں آپ کی معافی کا اعلان ہوا، آپ کی معافی کا اعلان ہوا، تو پھر دوڑے آپ مسجد نبوی میں آئے، دیکھا جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، آپ کا چہرہ خوشی سے ایسے جگمگا رہا ہے، آپ کے چہرے سے نور اور انوارات کی عجیب ہی کیفیت ہے۔ حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی میری معافی پر اتنا خوش ہیں اور میں بھی آج اتنا خوش ہوں کہ میں اپنا سارا کا سارا مال آج اللہ کے نام پر قربان کرتا ہوں، اللہ کے نام پر صدقہ دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب کچھ حصہ رکھ دو، سارا کا سارا نہ دو۔ تو آپ نے ایک باغ جو کسی غزوے میں آپ کو مال غنیمت میں ملا تھا وہ رکھ لیا، باقی سارے کا سارا مال مولا کے نام پر دے دیا۔ اور آج ہم خواہشات قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا اسلام اور دین مسجدوں تک ہے، بس مسجد میں ہم اسلام کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں ہمیں اسلام پسند نہیں ہے، اپنے گھروں میں ہمیں دین پسند نہیں ہے۔ ہمارے خاندان کا کوئی شخص مر جائے تو اس کے مرنے پر ہمیں دین بہت پسند ہے، ہمارے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہو ہمیں دین پسند نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ان مولانا صاحبان کو سائڈ پہ رکھو، یہ کون آگے ہیں مولوی، ان کو سائڈ پہ رکھو، ہمیں اپنی مرضی کے موافق خوشی کرنے دو۔ میرا دوست ایسا نہیں، خوشی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے موافق ہوگی۔ ہم نفس اور شیطان کے غلام بنے ہوئے، آج ہمارا سردار ہمارا نفس ہے، ہمارا آقا شیطان بنا ہوا ہے۔ آج جو ہمارا نفس کہتا ہے، جو ہمیں شیطان کہتا ہے، ہم وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جو ہمارا حقیقی مولا ہمیں کہتا ہے اللہ رب العالمین، ہم وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، آج وہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی حضرت صاحب دعا کر دو، ساڑی نو نہیں بستی پہ حضرت صاحب دعا کر دو۔ میں نے جلال پور میں بیان کیا تو وہاں بھی یہی بات کی، آپ سے بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ آ جاتے ہیں کہ حضرت جی دعا کر دو، ساڑی نو نہیں بستی پہ نہیں۔ اور میں نے کہا بھائی نو کیسے بسے آپ کی؟ اللہ کا قانون یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے میاں بیوی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے، اور ادھر پہلے سے یاریاں ہیں، شہبازیاں ہیں اور ساری بدماشیاں ہو رہی ہیں۔ رب کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور ہم میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ محبت پیدا کرنے والا رب فرما رہا ہے کہ جب نکاح ہوگا،
نکاح کے بعد میاں بیوی کے دل میں اللہ فرماتے ہیں ہم محبت پیدا کر دیں گے، اور محبت کا مادہ جب پیدا ہو جائے گا تو یہ ایک دوسرے پر نچھاور ہوں گے، ایک دوسرے پر قربان ہوں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ لیکن یہاں ہمارے نوجوان جو آج کل سکول کالج پڑھتے ہیں، اب تو سکول کالج والوں کو کیا گلا دینا ہے، اب تو مدرسے والے بھی ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں، او جی حضرت صاحب پہلے کڑو جان دینا ہوں، دعا سلام پہلے کڑو نہ ہو، سب کو کیا پتا اون دا مزاج کیویں ہو سی۔ تو نکاح سے پہلے جو یہ رابطہ شروع ہوا یہ اللہ سے بغاوت ہے، یہ اللہ سے دشمنی ہے۔ آپ نے مولا کے غضب کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، قرآن کے صریح حکم کو آپ نے پس پردہ ڈال کر اپنی منمانیاں شروع کر دی ہے، اور آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم بڑے کامل العقل ہیں، ہم بڑے عقل مند اور دانا لوگ ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ لیا ہے یہ بہترین فیصلہ ہے۔ تو آپ کا یہی بہترین فیصلہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے آپ کی بہو گھر نہیں بس رہی، گھروں کا امن اور سکون برباد ہو گیا ہے۔ جذبات میں آ کر سارے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک سکول میں وہ انجینئر بن رہا ہے ایک طالب علم، مجھے آ کر کہتا ہے حضرت صاحب علماء کو حاکم وقت کے خلاف کلمہ حق کہنا چاہیے، یہ افضل جہاد ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ دین اسلام کے بارے میں آپ اچھی خاصی معلومات رکھتے ہیں، تو میں نے کہا آپ کو کسی نے یہ نہیں سمجھایا یا آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا افضل جہاد ہے، رشتہ داروں کا لحاظ کرنا افضل جہاد ہے، نامحرم سے بچنا افضل جہاد ہے، آنکھوں کو زنا سے بچانا افضل جہاد ہے، کانوں کو زنا سے بچانا افضل جہاد ہے، زبان کو زنا سے بچانا افضل جہاد ہے۔ میں نے کہا آپ کو یہ کسی نے نہیں سمجھایا؟ حضرت صاحب بہرحال آپ کو کہنا چاہیے یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں حکمران۔ میں نے کہا بھائی میں نہ آپ کا ایم پی اے ہوں، نہ آپ کا میں ایم این اے ہوں، نہ آپ کا میں چیئرمین ہوں، نہ میں سینٹ کا سینیٹر ہوں، نہ میں حکومت کے کسی عہدے پر برجمان ہوں، نہ میں اپوزیشن کا بندہ ہوں، میں تو ایک چھوٹے سے گاؤں کا چھوٹا سا مولوی ہوں۔ میں کلمہ حق کہہ رہا ہوں، میں نے کہا شیطان کے خلاف، میں کلمہ حق کہہ رہا ہوں نفس کے خلاف کہ زنا چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی اور میری ماں، تمام امت مسلمہ کی ماں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں گھر میں موجود ہوتی تھی، محلے کی لڑکیاں آ جاتی تھی، میں کم عمر تھی تو کم عمر لڑکیاں جو ابھی جوان ہو رہی تھی یا جوان تھی شادی نہیں ہوئی وہ میرے ساتھ آ کر گھر میں کھیلتی تھی، گپ شپ کرتی تھی، بات چیت کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے گھر تشریف لاتے تو آپ کا مبارک سر جھکا ہوا ہوتا تھا اور آپ ایسے گزر جاتے تھے۔ آپ کی اور میری ماں فرماتی ہے میں نے اتنا حیا کنواری لڑکی میں بھی نہیں دیکھی جو میرے آقا میں حیا تھی۔ تو آقا کا نام لیوا ہے اور تیری آنکھیں خون خار ہیں، خون خار ہے تیری آنکھیں، تیرے اندر بھیڑیا اور درندہ نما روپ ہے کہ تو جس بھی بنت ہوا کو دیکھتا ہے، جس بھی مسلمان خاتون کو دیکھتا ہے، تیرے اندر کے جذبات ایسے ہیں۔ اللہ ستار العیوب نہ ہوتے، تیرا یہ عیب دنیا پر عیا کر دیتے تو تو وہیں مر جاتا۔ اتنا گندگی، اور کہتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ بڑا شاطر چلاک ہے۔
اللہ فرماتے ہیں یعلم ما فی الصدور، سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی اللہ فرماتے ہیں میں واقف ہوں. اور یہ کہتا ہے مجھے کوئی نہیں جانتا، میرے دل کی کیفیت کوئی نہیں جانتا، میرے حال سے کوئی نہیں واقف. یہ خیال کرنا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرے دل کے احوال سے کوئی واقف نہیں ہے، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. اگر اس کا ایمان کامل ہوتا، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت حاصل ہوتی، سچا عشق حاصل ہوتا، تو پھر یہ ہر محفل میں کہتا کہ مجھے مولا دیکھ رہا ہے. اس کے سامنے حسینائیں گزرتی، اس کی نظر جھک جائے کہ مجھے مولا دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں گناہ کا خیال آئے تو فوراً یہ ڈر جاتا ہے کہ میرے دل کے حال کو اللہ دیکھ رہا ہے، میرے دل کے جذبات اور احساسات کو اللہ دیکھ رہا ہے، میرے دل کے اندر کیا خوشیاں آ رہی ہیں کہ میں حسیناؤں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں. مومن کو جب یہ خیال ہوتا ہے وہ گناہوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، وہ گناہوں کے خیالات لانے سے بھی ڈرتا ہے. اگر اسے خدا نہ خواستہ اچانک گناہوں کا خیال آ جائے تو رونا شروع کر دیتا ہے، میرا مولا میرا دل مجھ سے بے قابو ہو رہا ہے، میرے مولا میرے دل کی حفاظت فرما. اس لیے آقا علیہ السلام نے دعا سکھائی، رب آت نفسی تقواہا، کہ اللہ سے دعا کر اے میرا پروردگار میرے جسم کے ایک ایک حصے کو تقوی سے مزین فرما، زکیہا انت خیر من زکاہا، اللہ میرے جسم کے ایک ایک حصے کو گناہوں سے پاک فرما. یہ ہے مولا کی محبت. یہ ہے اللہ سے حیا کرنا. آپ کا اور میرا حیا کرنا اللہ سے یہی کافی ہے کہ ہر قسم کا گناہ چھوڑ دے. آنکھوں کا گناہ ہو، کانوں کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، دل کا گناہ ہو، ہر قسم کے گناہ سے توبہ کر لینا، یہ ہمارا اللہ سے حیا کرنا ہے، اللہ سے محبت کی دلیل ہے، اللہ سے عشق کی دلیل ہے. ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حیا کرنا عظمتوں پر تھا. بہت عالی شان مقام پر پہنچ کر صحابہ نے عظیم الشان اداؤں سے اللہ کا حیا کیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مثال لیجئے کہ آپ کے پاس صحابہ آئے، عرض کیا امیر المومنین طاقت مکمل حاصل ہے، فوج پوری طرح تیار ہے اور ہم بھی پوری طرح مدینہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے. ہم دشمن کو جو چند مٹھی بھر ہیں جن کی تعداد تقریباً 100 بتائی جاتی ہے، تو صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین ہمیں اجازت دیجئے ہم ان کا کلا کما کر دیتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بھائیو مجھے میرے آقا سے حیا آتی ہے، میں نہیں چاہتا میرے محبوب کے شہر میں جنگ ہو، میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے شہر میں دشمن کا خون بہانے والا پہلا عثمان ہو، میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں اپنے دفاع کے لیے عثمان میدان میں حکم دے کہ یہاں اس دھرتی پر خون بہایا جائے. مجھے قبول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عثمان کا خون بہتا ہے بہہ جائے، لیکن میں خون بہانے میں پہل نہیں کروں گا. یہ ہے صحابہ کا عشق، یہ ہے صحابہ کا حیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا اللہ کی ذات سے یہ حیا ہے صحابہ کا.
اور آپ کو اور مجھے حیا کے لیے صرف اتنا کہا گیا کہ گناہ چھوڑ دو، ہر طرح کا گناہ چھوڑ دو، اور جب گناہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ خیر خیریت ہو جائے گی، عافیت اور سلامتی ہو جائے گی۔ آج جو ہمارا دل بے قرار ہے، اسباب سامان ہمارے پاس پورا ہے، مکان ہمارا اپنا ہے، سواری اپنی ہے، کاروبار اپنا ہے، اور اللہ نے بیوی بھی دی ہے، بچے بھی دیے ہیں۔ بھئی آپ میری طرف دیکھو سارے، اس کو چھوڑو، میں آپ کے ساتھ ہوں، بغیر سپیکر کے کام میں کر لوں گا انشاءاللہ۔ تو سارے اسباب ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن دل بے قرار ہے، دل میں چین نہیں ہے، دل میں سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ کیوں؟ جو اس دل کا مالک ہے وہ ناراض ہے ہم سے، ہم نے اس کو ناراض کر لیا ہے، اس کی نافرمانی کر لی ہے، تبھی ہمارے دل میں اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ ہر قسم کا گناہ چھوڑنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے ہماری زندگی میں کسی قسم کی کوئی بہار آنے والی نہیں ہے۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ مال اور دولت اگر آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے روکتے ہیں، یہ مال اور دولت اگر آپ کو زنا سے نہیں روکتے، یہ مال اور دولت آپ کو بے حیائی والے کاموں سے نہیں روکتے، تو پھر اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ مال پھر اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کا غضب ہے آپ پر، پھر یہ مال آپ پر اللہ کا عذاب بن کر آیا ہے، جو آپ کو اللہ کے غضب کی طرف لے کر جا رہا ہے، اللہ کی ناراضگی کی طرف لے کر جا رہا ہے، جہنم کی راہ پر لے کر جا رہا ہے۔ ایسے مال کا کیا فائدہ؟ کتنے ہمارے معاشرے میں ناشکرے لوگ بھی دیہاتوں میں پھرتے ہیں، اللہ نے 10-10 20-20 ایکڑ زمین عطا کی ہے، ان کے کپڑے دیکھ لو، ان کی سواریاں دیکھ لو، ایسے لگتا ہے یہ بیچارے غریب ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ حقیقت میں غریب ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا اور آخرت کے اکاؤنٹ میں ایڈوانس جمع کروا لیا، بس یہ مال ہمارا ہے۔ باقی جو ہم جمع کر رہے ہیں نا، میرا مال، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، نہ ہمارے کسی کام آنے والا ہے۔ ہاں، رزق حلال جائز طریقے سے اپنی دولت کو بڑھاؤ، کوئی منع نہیں ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، فابتغوا من فضل اللہ۔ اب اس پر تو ہم عمل کر رہے ہیں، فابتغوا من فضل اللہ، لیکن آگے فاذکروا اللہ کثیرا پر عمل نہیں کر رہے کہ مولا کو کثرت سے یاد نہیں کرتے۔ ہماری زبانوں پر اسلام ہے، دین ہے، لیکن ہماری دکانوں پر اسلام اور دین نہیں ہے۔ جو 2 نمبری کرنی ہو ہم کرتے ہیں، جو فراڈ کرنا ہو ہم کرتے ہیں، جو جھوٹ بولنا ہو ہم بولتے ہیں، اور جب جھوٹ بول کر دولت کمائیں گے، پیسہ کمائیں گے، اپنی اولاد کو یہ ناجائز روٹی روزی کما کر کھلائیں گے، جب بڈھے ہوں گے تو یہ ہمیں جوتے مارے گی۔ ہاں، یہ بھول جاؤ گے، ہماری قدر کرے گی۔ اولاد ہماری قدر اس وقت کرے گی جب ہم اپنے مولا کو، اپنے ربا کو راضی کریں گے، اور جب ہم اپنے ربا کو راضی کریں گے، ہماری اولادیں اپنے ابا کو راضی کریں گے، اور صحیح معنی دین پر، صحیح معنی۔ یہ نہیں ہے کہ دین کا کچھ حصہ پکڑ لیا باقی چھوڑ دیا، کچھ حصہ پکڑ لیا باقی چھوڑ دیا۔
نکاح اور آؤ، مولانا صاحب کو بلاؤ، نہیں 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 نہیں، ہم نے کوئی شرطیں ورتیں لکھوانی ہے تو نہیں بھائی، مولانا صاحب کو نہ بلاؤ۔ بڑھڑا مر پوے آخو فلانے وڈے حضرت صاحب کو سدا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، سارے ابے دا جنازہ پڑھے سی، ابا بخشی ویج پسی، اور صرف جنازے پڑھی جانا نہیں بخشی جانا، میرا دوست کچھ اعمال بھی ہو پلے، کچھ ایمانی قوت بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہونے چاہیے، تب جا کر ہمیں کچھ ملے گا۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، حضور نے فرمایا میری اتباع کرو، ہر معاملے میں اتباع کرو۔ تجارت کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، کھیتی باڑی کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، شادی کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، جنازہ پڑھانا ہے حضور کی اتباع کرنی ہوگی۔ اب تو دیندار لوگ بھی، میں تو اپنے علاقے میں دیکھتا ہوں بڑی عجیب حالت ہے، کوئی بڈھی بڈھا مر جائے، اس سوتر ملے ارگے کیا باتیں کھڑے رونے ہونے، مئی تے جوان رشتے مساد بڑھ گیا، سوتر بڑھ گیا، ملیر بڑھ گیا، گکی باتیں کھڑے روندے ہونے۔ وہ ایک کیڑا غم میں جڑا اللہ دے قانون کو تروڑ دے منیندا پئی، ایک کیڑا غم میں جڑا اللہ کو ناراض کر دے منیندا پئی، ایک کے جاتے کو دکھ لگ کے نہ مرادہ اللہ نال دشمنی کھڑا کریں دی تو ول جینے دا پیو دا خیال نہیں آیا، موئے ساری یہ حالت اتنا زوردار حسن، اتنا زوردار حسن، اللہ ایویں لگ دے سارا غم، سارے جہان دا غم ہی بندے کو ایویں لگ دے بس ایویں ساتھ دے وہی کھڑے نے، بس گھنٹے دے بعد ہی نہ جنا رہی پیچھو چاہ دے وہی پوندی جڑی حالت کیتی کھڑے۔ اور سارے ایک رشتہ دار فوت کی تھی کہ میں ٹر گیا، ایک بندہ ایویں بے ہوش تھی آوے دھاڑک لیا ہوئے تو زنانے دو تے ڈھپ ہوئے، میں کہ واہ واہ واہ، تیکو بھی غم میں میں کہ تیکو بھی غم میں بھولا، میں کہ تیکو کون سمجھاوا وہ بے عقلا، ول میں ہوں کچھ ہن نہ ہلے کڈو بننے کو آگا میں کہ کودن کو سنبھالا ہوئے، ہاں تو وڈا مولوی آ گئی، وال ساجا زنانیاں کو بئی بیماری ہے ودیے، ابا مر پوے آدن اسا ابے دے پیر دھوئے سو پہلے، کتھا لکھا کھڑے قرآن حدیث دے وچ فقہ دے وچ کتھا لکھا کھڑے دھیری اپنے موئے ہوئے پیو دے پیر ون دھوئے، اپنی من مانی اپنی مرضی، تو سارے جڑے اتھا بیچارے نکے نکے مولوی بیٹھے انہوں نے وہ درد دن ہوا دن یار من دانے دانا بند تھی ونجے زیادہ مولوی صاحبان آئے بیٹھے انہوں نے پتہ تا ہوں دے پہ ایک خلاف شریعت دے اے ڈھیر سارا لے امور سارا انجام دیتی بیٹھے او نہیں آدھے درد دن ہوا دن سال دے بعد ایک من دانے دا مل دے متہ دی گالے ایہو روک دے ون تھی سی کیا، وہ میرا دوستا کچھ نہیں تھی منا، پوری دنیا کو تو آدھی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، پوری دنیا کو تو سنے نہیں یہ آیات پڑھتے، لیکن جڑے تیری واری آونجے تو تیرا ایمان کمزور تھی ونے نہیں۔ اے مدرسے بھی اللہ چلواونے ہیں، اے مسجدہ بھی اللہ آباد کراونے ہیں، اے خانقاہی بھی اللہ آباد کراونے ہیں، اے دین بھی قیامت تک باقی رہنا ہے۔ جیڑا بندہ ان دین نال دغا کرے سی، او مولوی ہوئے، او پیر ہوئے، او دنیا دار ہوئے، جیڑا بندہ ان دین نال دغا کرے سی اللہ کو ذلیل و خوار کر دے سی۔ حضور دی اتباع
کھاون دے وچ پیون دے وچ اٹھن دے وچ باہن دے وچ چلن دے وچ پھرن دے وچ ہر چیز دے وچ حضور دی اتباع ضروری ہے۔ زندگی دا کوئی قدم، زندگی دا کوئی شعبہ، زندگی دا کوئی حصہ ایسا نہیں جتھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی نال مثال قائم کرتے نہ دکھائی ہوئے کہ اتھا تسا کیا کرنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک جماعت، آپ دے مبارک شگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زندگی تے ہر موڑ تے جیو سما کم ہا عمل کرتے دکھائے اور حضور دی موجودگی کرتے دکھائے۔ پوری دنیا واسطے قیامت آنے والی انسانیت واسطے وہ اعمال دلیل بڑھ گئے۔ اگر تو میں آکھوں نہیں جی حضرت صاحب ہونا اللہ والے کتھا رہی ہیں، تو آدھے پاسے پتہ نہیں آدھے بندے کہنا سارے پاسے آدھے حضرت صاحب ہونا اللہ والے نہیں رہے، ہونا اللہ والے مک گن۔ میں وہ جٹ کو کھمے کہ میرے نال بہے، او بہ گئے۔ میں کہ حدیث پاک جم دے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑے ویلے دھرتی دے اتے ایک بھی اللہ دا سچا عاشق نہ ہو سی ہوں ویلے قیامت ہو سی۔ ہون تو میں کہ دسا سی میں کو جو تیرا دعویٰ اے ہے، تو میرے سامنے بہتے آدھا بیٹی حضرت صاحب ہون کتھا ہون سی اللہ والے ناری ہے جدن ہن تو میں کہ قیامت جلے ترٹ سی، قیامت جڑے ویلے آسی دنیا دے زمانے دے جہان دے بدترین تے گھٹیا ترین تے کمینے ترین لوگ ہو سن۔ اگر ہونا اللہ والا کوئی کہ نہیں تو میں کہ والا این حدیث کو سامنے رکھ حضرت صاحب تو کیا سمندے ہوئے سارا جہان کمینہ ہے۔ میں کہ دیکھ ہون والا یہ والا نہیں، کوئی سیدھی سیدھی لائن تے میرے نال چل میں کہ میں تے کو سمجھاواں دین ہے۔ اور سارے سکولی آج کل او بھی او کاوڑے ودن سارا ایک ڈاکٹر صاحب دوست ہے وہ آگے آ کے حضرت صاحب اے ملک بینک بڑھتا بھی آہا اے ویسے تسا سوچو کہ جنیا خواتین بیمار ہوئیں بال جنے جن اپریشن تھی دے انہیں پستان جو دودھ نہیں ہوندا اے اگر ایک کار خیر دا کم تھی دا پیا ہا تو اے مذہبی لوگوں کو بڑی تکلیف ہے۔ وہ میں کہ بودانا شریعت دا مسئلہ اے ہے کہ جیڑی عورت دا بال کھیر پی گنے 2 سال کو چھوٹا ہوئے تا مسئلہ رضاعت ثابت تھی ویندے کہ او ہوندا پتر ہے۔ ہوں مئی دے بے دھی پتنا او نہیں پنی سکدے۔ اگر پتر ہے کئی بے دا ہے او بی عورت دا کھیر پیتے تھی او جیڑی عورت دا کھیر پیتے تھی انہیں دھی نال او شادی نہیں کر سکدا مکھے کیونکہ ہوں دی اولاد دا او رضائی بھرا پڑ گئے۔ تو این مسئلے کو نہیں سمجھا مکھے تو سیدھی گال جا کیتی ہے مکھے پتہ نہیں تو آکوں میڈیا دی گال دے اتے اور جڑے جمعے ہی حرام دے ہوئے انہیں جگالی منن او میڈیا دے آبانن وہ دن دیکھو سی ایک کار خیر دا کم ہا مول میں رکا سکے اور میرا دوستا مول میں تیری نسل بچا چھوڑیے۔ اگر 50,000 مئی دا کھیر اون ہسپتال پوج ونجے وہ بینک پوج ونجے او ہکے برتن رلا دین ولا او شہر دے او بال جنہ دے ماما دے پستان دودھ نہیں او پلا دے ون ولا اے رشتے آپس تھی ون کیا پتہ کیڑا کیندا کھیر پیتی بے تو ولائی میں سمجھو بھین دا بھرا نکاح کھڑے کیتی ہو سو نہ نکاح تا تھیونا کہنی زنا کھڑے کیتی ہو سو وال میرے آقا دا فرمان ہے قرب قیامت دی نشانی ہے بھرا اپنی بھین نل زنا کرے سی لوگی کو معیوب کہنا سمن سن لوگی کو برا کہنا سمن سن پیو اپنی دھی نل زنا کرے سی لوگی کو برا کہنا سمن سن کو گناہ کہنا سمن سن کیا تھی نہ پہ جی کو موبائل چلا منا گے او آدھے میں علی محمد مرزے کو سندا کھڑا ڈاکٹر وحید الزمان کو سندا کھڑا میں فلانے کو سندا کھڑا میں فلانے کو سندا کھڑا میں کہ وہ تواڈی مسجد جڑا امام درس قرآن کھڑا دیندے او کو تواڈا پیو سن تھے جیڑا تو کو جمعہ کھڑا پڑھیں دے
کو تمہارا صرف میں کہ پیو دے ڈاڑا سن سے جنہیں کان بوڑے نا تو جب یوٹیوب تو مولوی سن دے آوے نے سارا دماغ پٹا. اور بھائی سمجھو اپنی نسل کو سمجھاؤ اپنی نسل کو دین دی راہ تے لاؤ اللہ والے نال جوڑو اللہ والے نال ان دا تعلق قائم کراؤ والوان تے کچھ فائدہ تھی سے جے ویلے تک اللہ والے نال تعلق کہنا ہو سے کم نہیں بڑھنا. اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو یعنی ایمان والے اور متقی لوگوں کو اللہ فرمائے کونوا مع الصادقین میرے سچے ولیوں دے نال تساں معیت اور دوستی اختیار کرو ہناں نال تعلق اختیار کرو کہ ہناں دی صحبت دے وچ بہو. سارے پاسے والے بندے آدن حضرت صاحب ایک ہی میں ضروری تھی گے آپ دین سمجھو تے آپ عمل کرو. میں کہ اللہ دے بندے ایک ٹرک چلاون اے کوئی ایو سما فارمولا ہے جڑا اوکھا ہوئے سارے کول ڈرائیور آپ ہے نا تے او کوئی دیا ڈرائیور دے اج ماشاءاللہ فلانی جادو جلے تے گڈی لنگھائی ہے ٹریفک جام ہے تے بڑی مہارت نال گڈی لنگھائی او آدھے میں کو فلانے استاد دا ہاتھ لگا ہویا ہے فلانے استاد دا ہاتھ لگا ہویا ہے. اے دنیا دار ایک ٹرک دا ڈرائیور آدھا بے کہ میں کو فلانے استاد دا ہاتھ لگا ہویا ہے اس وجہ کو میں جڑا نا اج رش دے وچ بڑی مہارت نال گڈی ہے. تے جیڑا بندہ زندگی دی گڈی چلیندا پے تے ایندا استاد کوئی کہنی اے بے استاد ہے ایندا راہبر تے رہنما کوئی کہنی جڑا کو سمجھاوے ایندی زندگی دا قبلہ درست کرن والا کوئی نہیں. اے تیار بھی کہنی کہ کوئی اللہ والے کول وند بہے او کو آکھے حضرت صاحب میں کو زندگی دے معاملات سمجھاوا میں کو زندگی دے معاملات سکھاوا نہیں پوچھدا کیونکہ اینی عقل ناقص ہے عقل ناقص ہے اس وجہ کو آدھے میں عقل کلا او ادھی عقل والا وجہ نہیں نا جو مجذوب آدھے نا دیوانہ ادھا دیوانہ دے ادھا صحیح کئی ویلے وہ بالکل فٹ گالی کرنا ہوتا کوئی ویلے وہ بے جہان جو ودا ہوندے اے میں اون ہے بس تھوڑا کہ میں ان بھی دا فرق ہے کہ تھوڑا عقل والے پاسے زیادہ ہے بے عقلی پاسے لیکن یہ بے عقلی ساری دین دے کام میں استعمال کریں دے. ایک جٹ میں کو آکھے کہ مولانا صاحب اے اوبا مولوی گال کریں دے اوبا مولوی گال کریں دے اوبا مولوی گال کریں دے اوبا مولوی اسا کہیں کو دین کھنو اللہ دے بندے سمجھاؤ تا صحیح. میں کہ بازار ونجو ایک ریڑھی والا ٹماٹر دا ریٹ بیا دسے نے بیا دسے نے وہ تھوڑی عقل مر گئی ہے. میں کہ والا سارے لوڑ ماری کھنے والا ٹماٹر گھندے گھر آوے نے حضرت صاحب عقل کم کریں دیے ٹماٹر بھی دیتے ہیں چنگا ہوئے ریٹ بھی چنگا ہوئے چونتے گھنم دے تھا کہ بے عقل ہے. میں کہ بے عقل تو ہے تو کو حالی تک حق نہیں لبدا پیا تو کو سچا مولوی نہیں لبدا پیا تو کو دید نہیں پوندی جڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا عاشق ہوئے جیندا عمل حضور دی سنت دے مطابق ہوئے جیندا لین دین حضور دی سنت دے مطابق ہوئے جیندا رہن سہن حضور دی سنت دے مطابق ہوئے جیندا کاروبار حضور دی سنت دے مطابق ہوئے جیندے پترا دی شادی حضور دی سنت دے مطابق ہوئے جنہیں دھیری دی شادی حضور دی سنت دے مطابق ہوئے. میں کہ اتھا تیری دید نہیں پوندی اصل میں کہ گال ہے تو کو حق چنگا نہیں لگدا خود. آج پبلک کو دو مولوی پسند ہم دن میں تو کو دسی ونجا ایک مولوی او پسند ہم دے جرا 8-10 شعر پکئی ودے کوئی 8-10 غزلاں پکئی ودے چنگی بھلی او میراث والی سور پکئی ودے. میں کہ اے کوئی اوکھی شے کہ نہیں. میں ایک جا بیان کرن گیا تے مولوی صاحب کہ او ماں ہو کو بندہ بڈھڑائی میں روے پیا ہوئے. میں کہ واہ بڈھڑا قرآن سنی تے نیوی رنائی مال شعری سنی تے رو پئی
وہ زندگی اج ماں دی قدر نہیں کیتی، ماں واسطے قرآن نہیں پڑھا تے کو مولوی تقریر تے بیٹھے میں تو 500 بھی گڈی اگوان رکھی تاں کہ واہ ماں دا حق ادا تھی کہ جو مولوی دی جیب گرم کر دیتی ہے۔ میں آندے ہیں ول ذری دے نا اور دوجے او اسا کو پسند ہیں جڑے اسا کو کچھ نہ آدے ہوئن حکمرانے کو مندے گڑ دے ہوئن، وہ حکمرانے کو مندے گڑ دے اسے صاحب دے چوتھے پنجویں دیہاڑے چاچے آسن گھروں لٹکا تے چاہتے ویسن پہ یار صحیح تھے وہ ودا مولوی پڑیا ودا، اگر ساکو آدھے آدھے ایک کوئی مولوی ہے کت گلو رکے نے آگے شادی تے میراثی نہ سڈو، شادی تے کنجرے نہ سڈو، اساڑے پاس ایک بیا نکاح تھے، نکاح تو کو میں دسا میراثی گھر گھر دا سر برابر بیٹھا، میں موٹر سائیکل دے لنگھیا اور ڈھول کے دی آواز آئی پی میں رک گیا، وہ میرا مرید ہے، میں کہ خیر ہے باہر بیٹھی آکے گھر سارے زنان ہیں نا تے ول میں آکے ماں بھین دی بہن چنگا نہیں ہوندا ول باہر بیٹھا تھا میں کہ ڈھول کا مئی وجہ نہیں کھڑی آکے جوان ہے دلیا او انہاں دا پیو لگ دے میں کہ تو نہیں بھی لگدا میں کہ پرائے کو بڑا ہی کھڑی ول تو ہی مال مکالا وانج وچ بن بے ہن تو دسو ول اے کبڑی نے ہن دوست ادن سے سجا خوش ہیں لات مرنے بلا اے ہن کو ای غیرت ہے پرائے جوان کو گالے ڈھول کا پوا سارے رشتہ دار عورتاں آیا گھنن انہاں کو وچ آپ باہر بیٹھے جو آکے میں ونیا کوئی رشتہ دار عورتن محلے والے عورتن کیا آکسن جو کاکے کو یا چاچے کو شرم نہیں ہے وچ بیٹھے دیا ساڈے جڑا پرایا ہے او پیو لگدا بلاؤں کو اندر کی دی یار اللہ دا حکم من گھنو اللہ فرمانے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر علیہ السلام ایمان والے کو تسا فرما دیو کہ اپنے نظریں دی حفاظت کریں، اپنے اکھی جھکاتے رکھیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرمائے کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، خواتین کو بھی اللہ نے حکم دیتے کہ او بھی اپنے نظراں جھکاتے رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جڑے ویلے بیت المقدس دے وچ گئے یہودیاں جڑے مسلمان دا لشکر پہنچا صحابہ پہنچے اتھا تو یہودیاں کیا مسلمان کو صحابہ ہن تابعین ہن انہاں کیا میاں گالے ہے کہ ساجا کتاباں دے وچ کچھ نشانیاں لکھیا ہوئے ہیں تواڈے بادشاہ دے بارے پہلے تا اے دساؤ کہ اوندا او کو تسا سدے نے کیا ہے انہاں کہ امیر المومنین انہاں کہ جی پہلا لفظ یہ لکھا کھڑے جو امیر المومنین سدے نے اسے تے قد کیو تو آکھنے لمبا باقی ٹھیک نشانی دسی وا ہن تسا سدواؤ چا کچھ نشانیاں بھی ہیں اسا او دیکھ کرہی تے اگر او نشانیاں ہویا پورا اسا بغیر جنگ کیتے تو ہا کو بیت المقدس جا چابیاں دے دے سوں بغیر جنگ کیتے۔ صحابہ امن پسند لوگ ہیں انہاں آپس سے مشورہ کیتا بھئی ٹھیک ہے آپ خط لکھ دے ہیں جنگ روک دے ہیں حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دے ہیں اور امید کریں دے ہیں کہ امیر المومنین تشریف گھنا سن تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف گھنائے جڑے ویلے آپ رضی اللہ عنہ تشریف گھنائے یہودی بڑے شیطان دماغ دے تھینن ہنہ آکھے جے تک بیت المقدس دے وچ قدم نہ رکھسن حکومت اساڑی اقتدار اساڑا اختیار بھی اساڑا اسا اپنی مرضی کرے سوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آمن کو پہلے انہاں اپنے برادری جا اپنے مذہب جا سارے حسیناؤں کو کٹھا کر گدا اور انہاں کو وہ جی میں آج کل یہود ہنوسا کو میڈیا تے دکھینن کہ کپڑے نامکمل لباس
اور سج ڈھکتے او بیت المقدس دے بارو 1 ایکڑ تک سجے کھبے ایویں کھڑا دیتے نے، اور انہاں دا خیال ہا کہ جی موسیٰ علیہ السلام دی قوم ویلے اسا کیتا ہی، او شرارت کیتی ہے موسیٰ علیہ السلام دے منن والے نال کہ اسا انہاں دے اگوں حسینائیں کو تیار کیتا، اج عمر دے اگوں کرندوں عمر دیکھ سی اینا جرا نور ایمان ہے او کمزور تھی ویسی اسا حملہ کر دے سوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تربیت یافتہ صحابی ہے، جن دی اصلاح حضور نے کیتی ہے، جن دی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے، پاک پیغمبر دا اے عظیم الشان صحابی مراد نبی اے جڑے ویلے انہاں خواتین دے ادھ چو لنگھے آپ دی نظر مبارک سجدے والی جگہ دے اتے ہے، آپ نے جیویں اپنا سجا پیر مبارک بیت المقدس دے اندر داخل کیتا، اے سارے عورتاں چیخ مارتے رو پیاں اور اپنے سرداراں کو آکھو نے تہاڈے اوتے لعنت ہوے رب دی، تسا ساڈی تذلیل کروئی ہے، تسا ساکو ذلیل کرا چھوڑیا ہے، جڑے عمر دے اگوں تسا ساکو سجا دھجا تے کھڑا ہے، او عمر پیار نال تا دور دی گل ہے، او ساکو نفرت نال بھی نہیں ڈٹھا، او ساکو حقارت نال بھی نہیں ڈٹھا، ہی عمر دے سامنے کھڑا تے تسا سارے حسن دی تذلیل کراونی ہے۔ اے ہے میرے نبی دی تربیت، اے ہے تزکیہ نفس، اے ہے نفس دی اصلاح، اے ہے اہل اللہ کو جرا حضور نے سبق دیتے۔ تو میرا دوستا اگر اکھ دی حفاظت نہیں ایمان کمزور تھی ویندے، ایمان کمزور تھینے ای حالت کو پہنچ سکدے کہ اکھ نال بد نظری کرا لے۔ کئی لوگ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ضم الہوا دے وچ لکھے جڑے لوگ حسین لڑکیاں کو دے دن، حسین لڑکے کو دے دن، اے ایسے لوگ ہیں کہ علامہ ابن جوزی نے ضم الہوا لکھے کئی لوگ کافر تھی تے مرین، کئی لوگ کافر تھی تے مرین، اپنا مذہب دین اسلام چھوڑتے، کوئی یہودی بڑھے، کوئی عیسائی بڑھے، کوئی نصرانی بڑھ گئے، کوئی ہندو بڑھ گئے، کوئی آتش پرست بڑھ گئے، اپنے مذہب کو چھوڑتے جیو سمے حسین دے مردہ۔ آخری حدیث سنا دے گال ختم کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نوجوان عورت قافلے نال کئی پاسے ویندے ہوئے رستہ بھول گئی ہے، اپنے قافلے کو جدا ہو گئی ہے، مدینے دے وچ آ گئی ہے۔ عورت ایک مشرک باپ دی مشرک بیٹی، دین اسلام ایمان نال کوئی تعلق نہیں ہوندا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت وچ آ گئی ہے، سونا میں قافلے کو جدا تھی گئی ہاں، میں قافلے کو جدا تھی گیا تے ہن میرے کو پتہ نہیں میں کی ونجنے، میں مکہ شہر چ ہوئی ہاں جڑا تہاڈا پرانا شہر ہے، تہاڈا پرانا وطن ہے، تساں مہربانی کرو میرے کو اپنے گھر پچھواؤ چا، میرے کو کوئی سردار تے بھروسہ نہیں، میرے کو کوئی جڑا ہے نا عرب دے سرداران دے تو کوئی دے بھروسہ نہیں جڑا میری عزت دا تحفظ کرے، میں اپنی عزت دی لاج رکھواں نہیں ہاں، سونا میرے کو گھر پچھواؤ چا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمائے کیڑے دو مرد مجاہد جڑے ای عورت کو گھر پہنچاون، حضور دے دو صحابی کھڑے تھی گن، انہاں کہ یا رسول اللہ اسا پچاسوں ول اڈو صحابی اون عورت کو گھندے گھر وینن، جلے ویلے عورت اپنے گھر دے نال پجدی ہے، او اپنے در کھڑکیں دیے تے اوندا پیو جلے دے تھے کہ دو غیر مرد پچھوئن میری دھی اگو آتے کھڑ گئی ہے، کیونکہ درد نال جو پجنا ہے وال دھی اگتے تھی بنا نا، پہلے وہ صحابی اگو ہن، تو گھر گیا تلوار چایا، وہ کیا دھی آج نہ میں تے کو زندہ رکھساں تے نہ نہ دو کو جرے تے کو چھوڑانا این، اے ہے مشرکیں دی غیرت کہ دھی کو غیر مرد جنا دیکھ سکدے ہن۔
ہن پتہ نہیں کیا کچھ تھیندا پے مومن متقی پرہیزگار بھی اساں سڈینے ہیں دھیاں دا عزتاں بھی اساں پامال کرے کھڑے ہیں اللہ اکبر مشکات شریف دے وچ ایک حدیث ہے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من یعطا یا من یعطا جو بھی انہیں جو الفاظ ہے سیغا پر من یعطا جڑا شخص آئے حائضتن حیضہ عورت کول ایک حلال سمندے ہیں اپنی بیوی نال کم پاتے سی اللہ دے حبیب فرمائے ایک اے بندہ دوجا فرمائے او امراتن فی دبریہا محدثین نے تشریح دے وچ لکھے کہ چھوار ہوئے یا چھوئر پخانے والی جا تو اپنی خواہش پوری کرانا لا او کاہنن کوئی کاہن گنوان دے خبراں گھنا ہوئے اپنے مستقبل دے بارے حضور فرمائے فقد کفر اے بندہ کافر تھی گئے وہ جڑا بندہ چھوہر نال بدکاری کرے میرا محبوب آدھے فقد کفر او کافر تھی گئے اے آدھے مولوی صاحبہ لڑنا مجا کر یار ایک کوئی طریقہ ہے بہرحال او مشرک جلے تلوار چاہتے آندے او دھی آدھی ابا پہلے گال جا سن مل تیری مرضی میرا سر لہا دے میں وہ کہ کیا گال ہے وہ کہ جتنا محمد دے دو غلامہ نے میری عزت دی حفاظت کی تھی اتنا تو بھی نہیں کر سکیا اے میرے اگو ٹر دے ہن میں انہ دے پچھو ٹر دی ایاں جتھا انہ کو راہ نہ دا ہوئے ہا اے میں کو اشارہ کریں دے ہن کہ کوئی وٹا بھکائی پاسے اساو دے ہی مڑو والو وٹا بھکیں دی ہے تے او صحابی کو مڑ دے ہن ہی طریقے نال کو گھر پہنچائیں تے انہاں اے مثال قائم کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جیڑی انہاں مثال جناب شعیب علیہ السلام دے بیٹے نال کی تھی اے ہن میرے پاک پیغمبر دے پاک صحابہ میرے پاک پیغمبر دے عظمت والے شان والے پاکیزہ مطہر صحابہ اور اکرام والے عزت مآب صحابہ آج جڑا ہے نا صحابہ کو پڑھدا نہیں آج کوئی امریکہ دے سائنسدانے کو پڑھ دے کوئی وہ جڑا ہے کوئی افریقہ دا سیاستدان ہا سارے نوجوان ہوں کو پڑھ دین ہوں دی مثال آن دین آج انہاں کو انگریز چنگے لگ دین صحابہ کو پڑھن کی تے تیار کہنی ہی کو پتہ ہے صحابہ کو پڑھسا زنا چھوڑنا پوسی صحابہ دی سیرت پڑھسا لواتت چھوڑنی پوسی صحابہ کو پڑھسا میں کو بے حیائی چھوڑنی پوسی صحابہ کو پڑھسا میں کو رسم و رواج چھوڑنے پوسن صحابہ کو پڑھسا میں کو سود چھوڑنا پوسی اس وجہ کنو اے جان دائے کہ اگر میں سچے دل نال کہ اللہ والے نال جڑ گیوم اور صحابہ دی سیرت دا مطالعہ شروع کر دیتم میں ولی بڑھوے سا تو شیطانی کو دے ولی نہیں بڑھنا حالی تو میرا شگرد ہے میرا رہے حالی تو میرا غلام ہے میرا غلام رہے میں خود بھی جہنم جلسا تے کو ویرلے گھن جلسا اج دی گال ہے ایک جٹ میرے کو لاگے آکھے مولانا صاحب شیطان آکھے میں کو ایک ایسی دعا آندیے جو میں او دعا پڑھسا سیدھا جنت پیا ویسا اے جہنم میں جو سن میں کہ یار میری نظر جو کہنی گزری تے کوئی عالم کو سنی ودا ہوئے تو انہاں نہ دس چا میں کوئی پاس ٹیلی فون گلوا کے انسان کو پوچھتا بھی کٹھا پڑھی تو چلو میں کتاب گول دے پڑھ گنسا پر میں نہیں پڑھا آکھے حضرت صاحب پکی گال ہے میں کہ وہ شیطان کو تسا دعا نہیں پوچھ دے مکالا ہی ملو دے زنائی کرو دے لواتت کرو دے بدماشاں کرو دے وہ دعا پڑھ دے تسا پوچھ بنجا میں کہ اللہ واسطے وے کیڑا مولوی سمجھے نے تو کو یاد ہی خدا دا واسطہ اللہ دا قرآن سامنے ہے حضور دے فرمان سامنے ہیں کئی عالم دے ہوتے تو کوئی اعتماد تے بھروسہ ہو سے ہونے کو دین سمجھ گدا کرو اگر تو کو کوئی دے اعتماد کہنی تو ول کئی مدرسے داخلہ گھندے عالم دا پورا کورس کر گنو مستند عالم صحیح العقیدہ عالم گل دین پڑھ گنو ول میاں تو سا مسئلہ دسا ہے اسا سن جے تک تسا نیوے پڑھ دے ول اسارے گنو سنو
والا ساری من گنو مہربانی کرو لوڑ نہ مریا کرو دین دے وچ تسا تے شیطان کو بخشوئی کھڑو ایسا ہے سے حیران ویسے جٹے نے مولوی جٹے سویں اللہ تعالی کو دعا ہے عمل دی توفیق عطا فرماویں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.